ہم یہ پروگرام خیر النساء ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی خیر آباد کی جانب سے بیادگار خلیل احمد خان رحمہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا 11واں پروگرام ہے، ہمارا 11واں پروگرام ہے۔ اس مرتبہ ہم نے رضائی و کمبل تقریباً 300 لوگوں کو دیا ہے۔ اسمار بھائی، اس پروگرام کے پیچھے 2 باتیں چھپی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ خوش ہو جائے۔ ہم نے قومی ایکتا کے پلیٹ فارم سے اپنے ملکی بھائیوں کو اور سبھی کو اور بہنوں کو رضائی و کمبل دیے۔ اس کے پیچھے صرف یہی بات چھپی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پیدا کرنے والا خوش ہو جائے، کیونکہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کسی کو پانی پلاتا ہے پیاسے کو تو گویا مجھے پلاتا ہے، بندہ جب کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے گویا اللہ فرماتا ہے مجھے کھلاتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب کسی کو کپڑے پہناتا ہے اللہ فرماتا ہے گویا اس نے مجھے پہنایا۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا تو مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تم نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو یہ بات ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ راز چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی اور بھی دولتوں سے نواز دے کہ ہم غریب، یتیم، بیوہ، مسکینوں کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرتے رہیں۔ مجھے دنیا کے عروج کی فکر نہیں ہے، اللہ کی رضا مل جائے، پیدا کرنے والا خوش ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے اسمار بھائی، اس موقع پر ہمارے حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو امام عیدگاہ عیش باغ لکھنؤ ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، بڑا قیمتی سمے آپ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کے قصبہ خیر آباد کے سنگت کے آچار کرشنا جی وہ تشریف لائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ویاپار منڈل کے گپتا جی وہ تشریف لائے، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد مشتاق ندوی صاحب لکھنوی، حضرت مولانا محمد سفیان نظامی صاحب لکھنوی وہ تشریف لائے، اور اسی طریقے سے ہمارے دھرم گرو میں شیعہ دھرم گرو کے حضرت مولانا محمد اشتاق حسین رضوی صاحب وہ تشریف لائے۔ اور اسی طرح اسمار بھائی ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے پترکار شرما جی ہیں جو بہت ہمارا سمان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے خیر آباد کے ایک پراپرٹی ڈیلر جو بھائی کالو جیسوال صاحب ہیں، اسی طریقے سے ہمارے زماں انصاری صاحب ہیں، حاجی افضال احمد انصاری صاحب ہیں، حاجی عابد علی انصاری صاحب ہیں، جناب بھائی قیوم احمد انصاری صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی لوگوں نے شرکت کی ہے، اور خاص کر اس پروگرام میں ہمارے نائب تحصیلدار عزت مآب علی وقار تیواری جی صاحب تشریف لائے، اور اسی طریقے سے ہمارے نیک پال جی صاحب بھی تشریف لائے۔ بہرحال یہ سبھی حضرات تشریف لائے، سب کی مدد سے، سب کے تعاون سے یہ کام انجام ہم دے رہے ہیں۔ بس آپ سننے والوں سے میری اپیل ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور غریبوں کی مدد کرتے رہیں۔ غریبوں کی مدد گویا عبادت کے قریب ہو جاتی ہے، غریبوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہندوستان میں تمام کروڑ پتی لاکھ پتی لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ ٹھنڈک میں غریبوں کی مدد کرنا چاہیے؟ ان کو کیا سندیش دیں گے؟ دیکھیے اسمار بھائی، جہاں تک یہ سوال ہے یہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہماری عمرہ، ہمارے بہت سارے دوست احباب، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، یہ حضرات بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، مدد کرنی بھی چاہیے، مدد کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ تو اب سردی آ گئی، ہمیں اچھا لحاف چاہیے، تو ہم کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اچھا لحاف ہمارے غریبوں کے پاس بھی ہو، ہمارے غریبوں کے پاس بھی کمبل ہو، ہمارے غریبوں کے پاس گدے بھی ہوں، ان کے اچھے سیٹر ہوں۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا جس کو بھی رقم دیتا ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ضرور ہوتا ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی آفتاب عالم، جنہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند. ہم یہ پروگرام خیر النساء ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی خیر آباد کی جانب سے بیادگار خلیل احمد خان رحمہ اللہ کرتے ہیں. یہ ہمارا 11واں پروگرام ہے. ہمارا 11واں پروگرام ہے. اس مرتبہ ہم نے رضائی و کمبل تقریباً 300 لوگوں کو دیا ہے. اسمار بھائی، اس پروگرام کے پیچھے 2 باتیں چھپی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ خوش ہو جائے. ہم نے قومی ایکتا کے پلیٹ فارم سے اپنے ملکی بھائیوں کو اور سبھی کو اور بہنوں کو رضائی و کمبل دیے. اس کے پیچھے صرف یہی بات چھپی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پیدا کرنے والا خوش ہو جائے. کیونکہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کسی کو پانی پلاتا ہے پیاسے کو تو گویا مجھے پلاتا ہے. بندہ جب کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے گویا اللہ فرماتا ہے مجھے کھلاتا ہے. اسی طریقے سے بندہ جب کسی کو کپڑے پہناتا ہے اللہ فرماتا ہے گویا اس نے مجھے پہنایا. قیامت کے دن اللہ کہے گا تو مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تم نے پانی کیوں نہیں پلایا. تو یہ بات ہے. تو اس کے پیچھے یہ راز چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہم ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی اور بھی دولتوں سے نواز دے کہ ہم غریب، یتیم، بیوہ، مسکینوں کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرتے رہیں. مجھے دنیا کے عروج کی فکر نہیں ہے، اللہ کی رضا مل جائے، پیدا کرنے والا خوش ہو. اب آپ دیکھیے اسمار بھائی، اس موقع پر ہمارے حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو امام عیدگاہ عیش باغ لکھنؤ ہے، آپ تشریف لاتے ہیں. بڑا قیمتی سمے آپ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں کے قصبہ خیر آباد کے سنگت کے آچار کرشنا جی وہ تشریف لائے. اسی طریقے سے ہمارے ویاپار منڈل کے گپتا جی وہ تشریف لائے. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد مشتاق ندوی صاحب لکھنوی، حضرت مولانا محمد سفیان نظامی صاحب لکھنوی وہ تشریف لائے. اور اسی طریقے سے ہمارے دھرم گرو میں شیعہ دھرم گرو کے حضرت مولانا محمد اشتاق حسین رضوی صاحب وہ تشریف لائے. اور اسی طرح اسمار بھائی ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے پترکار شرما جی ہیں جو بہت ہمارا سمان کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے خیر آباد کے ایک پراپرٹی ڈیلر جو بھائی کالو جیسوال صاحب ہیں. اسی طریقے سے ہمارے زماں انصاری صاحب ہیں، حاجی افضال احمد انصاری صاحب ہیں، حاجی عابد علی انصاری صاحب ہیں، جناب بھائی قیوم احمد انصاری صاحب ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی لوگوں نے شرکت کی ہے. اور خاص کر اس پروگرام میں ہمارے نائب تحصیلدار عزت مآب علی وقار تیواری جی صاحب تشریف لائے. اور اسی طریقے سے ہمارے نیک پال جی صاحب بھی تشریف لائے. بہرحال یہ سبھی حضرات تشریف لائے. سب کی مدد سے، سب کے تعاون سے یہ کام انجام ہم دے رہے ہیں. بس آپ سننے والوں سے میری اپیل ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور غریبوں کی مدد کرتے رہیں. غریبوں کی مدد گویا عبادت کے قریب ہو جاتی ہے. غریبوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. مفتی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہندوستان میں تمام کروڑ پتی لاکھ پتی لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ ٹھنڈک میں غریبوں کی مدد کرنا چاہیے؟ ان کو کیا سندیش دیں گے؟ دیکھیے اسمار بھائی، جہاں تک یہ سوال ہے یہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہماری عمرہ، ہمارے بہت سارے دوست احباب، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، یہ حضرات بھی مدد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، مدد کرنی بھی چاہیے، مدد کرنی بھی چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. تو اب سردی آ گئی، ہمیں اچھا لحاف چاہیے، تو ہم کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اچھا لحاف ہمارے غریبوں کے پاس بھی ہو، ہمارے غریبوں کے پاس بھی کمبل ہو، ہمارے غریبوں کے پاس گدے بھی ہوں.
ان کے اچھے سیٹر ہوں. ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ پیدا کرنے والا جس کو بھی رقم دیتا ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ضرور ہوتا ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی آفتاب عالم جنہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند. ہم یہ پروگرام خیر النساء ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی خیر آباد کی جانب سے بیادگار خلیل احمد خان رحمہ اللہ کرتے ہیں. یہ ہمارا 11واں پروگرام ہے. ہمارا 11واں پروگرام ہے. اس مرتبہ ہم نے رضائی و کمبل تقریباً 300 لوگوں کو دیا ہے. اسمار بھائی اس پروگرام کے پیچھے 2 باتیں چھپی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ خوش ہو جائے. ہم نے قومی ایکتا کے پلیٹ فارم سے اپنے ملکی بھائیوں کو اور سبھی کو اور بہنوں کو رضائی و کمبل دیے. اس کے پیچھے صرف یہی بات چھپی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, پیدا کرنے والا خوش ہو جائے. کیونکہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کسی کو پانی پلاتا ہے پیاسے کو تو گویا مجھے پلاتا ہے. بندہ جب کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے گویا اللہ فرماتا ہے مجھے کھلاتا ہے. اسی طریقے سے بندہ جب کسی کو کپڑے پہناتا ہے اللہ فرماتا ہے گویا اس نے مجھے پہنایا. قیامت کے دن اللہ کہے گا تو مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, تم نے پانی کیوں نہیں پلایا. تو یہ بات ہے. تو اس کے پیچھے یہ راز چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہم ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی اور بھی دولتوں سے نواز دے کہ ہم غریب, یتیم, بیوہ, مسکینوں کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرتے رہیں. مجھے دنیا کے عروج کی فکر نہیں ہے, اللہ کی رضا مل جائے, پیدا کرنے والا خوش ہو. اب آپ دیکھیے اسمار بھائی, اس موقع پر ہمارے حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو امام عیدگاہ عیش باغ لکھنؤ ہے, آپ تشریف لاتے, بڑا قیمتی سمے آپ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں کے قصبہ خیر آباد کے سنگت کے آچار کرشنا جی وہ تشریف لائے. اسی طریقے سے ہمارے ویاپار منڈل کے گپتا جی وہ تشریف لائے. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد مشتاق ندوی صاحب لکھنوی, حضرت مولانا محمد سفیان نظامی صاحب لکھنوی وہ تشریف لائے. اور اسی طریقے سے ہمارے دھرم گرو میں شیعہ دھرم گرو کے حضرت مولانا محمد اشتاق حسین رضوی صاحب وہ تشریف لائے. اور اسی طرح اسمار بھائی ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے پترکار شرما جی ہیں جو بہت ہمارا سمان کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے خیر آباد کے ایک پراپرٹی ڈیلر جو بھائی کالو جیسوال صاحب ہیں. اسی طریقے سے ہمارے زمان انصاری صاحب ہیں, حاجی افضال احمد انصاری صاحب ہیں, حاجی عابد علی انصاری صاحب ہیں, جناب بھائی قیوم احمد انصاری صاحب ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی لوگوں نے شرکت کی ہے. اور خاص کر اس پروگرام میں ہمارے نائب تحصیلدار عزت ماں والی وقار تیواری جی صاحب تشریف لائے. اور اسی طریقے سے ہمارے نیک پال جی صاحب بھی تشریف لائے. بہرحال یہ سبھی حضرات تشریف لائے. سب کی مدد سے, سب کے تعاون سے یہ کام انجام ہم دے رہے ہیں. بس آپ سننے والوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور غریبوں کی مدد کرتے رہیں. غریبوں کی مدد گویا عبادت کے قریب ہو جاتی ہے. غریبوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. مفتی صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہندوستان میں تمام کروڑ پتی لاکھ پتی لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ ٹھنڈک میں غریبوں کی مدد کرنا چاہیے؟ ان کو کیا سندیش دیں گے؟ دیکھیے اسمار بھائی, جہاں تک یہ سوال ہے یہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہماری عمرہ, ہمارے بہت سارے دوست احباب, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے, یہ حضرات بھی مدد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, مدد کرنی بھی چاہیے, مدد کرنی بھی چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. تو اب سردی آ گئی, ہمیں اچھا لحاف چاہیے, تو
تو ہم کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اچھا لحاف ہمارے غریبوں کے پاس بھی ہو، ہمارے غریبوں کے پاس بھی کمبل ہو، ہمارے غریبوں کے پاس گدے بھی ہوں، ان کے اچھے سیٹر ہوں۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا جس کو بھی رقم دیتا ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی آفتاب عالم، جنہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی خیر آباد کی جانب سے بیادگار خلیل احمد خان رحمہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا 11واں پروگرام ہے، ہمارا 11واں پروگرام ہے۔ اس مرتبہ ہم نے رضائی و کمبل تقریباً 300 لوگوں کو دیا ہے۔ اسمار بھائی، اس پروگرام کے پیچھے دو باتیں چھپی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ خوش ہو جائے۔ ہم نے قومی ایکتا کے پلیٹ فارم سے اپنے ملکی بھائیوں کو اور سبھی کو اور بہنوں کو رضائی و کمبل دیے۔ اس کے پیچھے صرف یہی بات چھپی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پیدا کرنے والا خوش ہو جائے، کیونکہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کسی کو پانی پلاتا ہے پیاسے کو تو گویا مجھے پلاتا ہے، بندہ جب کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے گویا اللہ فرماتا ہے مجھے کھلاتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب کسی کو کپڑے پہناتا ہے اللہ فرماتا ہے گویا اس نے مجھے پہنایا۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا تو مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تم نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو یہ بات ہے، تو اس کے پیچھے یہ راز چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی اور بھی دولتوں سے نواز دے کہ ہم غریب، یتیم، بیوہ، مسکینوں کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرتے رہیں۔ مجھے دنیا کے عروج کی فکر نہیں ہے، اللہ کی رضا مل جائے، پیدا کرنے والا خوش ہو۔ اب آپ دیکھیے اسمار بھائی، اس موقع پر ہمارے حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو امام عیدگاہ عیش باغ لکھنؤ ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، بڑا قیمتی سمے آپ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کے قصبہ خیر آباد کے سنگت کے آچار کرشنا جی وہ تشریف لائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ویاپار منڈل کے گپتا جی وہ تشریف لائے، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد مشتاق ندوی صاحب لکھنوی، حضرت مولانا محمد سفیان نظامی صاحب لکھنوی وہ تشریف لائے، اور اسی طریقے سے ہمارے دھرم گرو میں شیعہ دھرم گرو کے حضرت مولانا محمد اشتاق حسین رضوی صاحب وہ تشریف لائے۔ اور اسی طرح اسمار بھائی ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے پترکار شرما جی ہیں جو بہت ہمارا سمان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے خیر آباد کے ایک پراپرٹی ڈیلر جو بھائی کالو جیسوال صاحب ہیں، اسی طریقے سے ہمارے زمان انصاری صاحب ہیں، حاجی افضال احمد انصاری صاحب ہیں، حاجی عابد علی انصاری صاحب ہیں، جناب بھائی قیوم احمد انصاری صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی لوگوں نے شرکت کی ہے، اور خاص کر اس پروگرام میں ہمارے نائب تحصیلدار عزت مآب علی وقار تیواری جی صاحب تشریف لائے، اور اسی طریقے سے ہمارے نیک پال جی صاحب بھی تشریف لائے۔ بہرحال یہ سبھی حضرات تشریف لائے، سب کی مدد سے، سب کے تعاون سے یہ کام انجام ہم دے رہے ہیں۔ بس آپ سننے والوں سے میری اپیل ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور غریبوں کی مدد کرتے رہیں۔ غریبوں کی مدد گویا عبادت کے قریب ہو جاتی ہے، غریبوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہندوستان میں تمام کروڑ پتی لاکھ پتی لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ ٹھنڈک میں غریبوں کی مدد کرنا چاہیے؟ ان کو کیا سندیش دیں گے؟ دیکھیے اسمار بھائی، جہاں تک یہ سوال ہے یہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہماری عمرہ، ہمارے بہت سارے دوست احباب، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، یہ حضرات بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، مدد کرنی بھی چاہیے۔
مدد کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ تو اب سردی آ گئی، ہمیں اچھا لحاف چاہیے،